وہ جو آپ کی فرینڈ تھیں وردہ جنہوں نے بیچ میں, اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو تھوڑا سا یشما جو تھی وہ ان کو لگتا تھا کہ اللہ میاں تو میرے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں, تھوڑا سا ایک پیریڈ آیا تھا, ناراض ہو گئی تھی which was very wrong of me. And then her friend Varda brought her back to it. وردہ سے ان ٹچ ہیں ابھی تک؟ وردہ سے میں بالکل ان ٹچ ہوں. مجھے آپ کی اس بات سے نا مجھے مطلب یاد آیا ہے کہ یہ جو بھی حادثہ ہوا بھی تھا when I like lost faith whatever and I was mad at اللہ تعالیٰ, وہ میرا ایک اپنا پیٹرن ہے کہ I try to I don't know in psychology مطلب یہ بڑا ایک hard concept ہے explain کرنا, but because I've been to therapy myself so this is what my therapist told me about myself کہ آپ کی personality میں نا ایک id ہوتا ہے, ایک ego ہوتا ہے, ایک super ego ہوتا ہے. id جو ہے وہ آپ کو پش کرتا ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے کہ لائک آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے نا تو ابھی چاہیے, اور وہ آپ کو بولے گا کہ بس لائک یو نو مجھے یہ انزائٹی کا جو ایک لیول میرے اندر آ رہا ہے ابھی مل جائے گی تو ختم ہو جائے گی. بٹ دین یور سپر ایگو وہ تھوڑا مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز پہ ہوتا ہے جو آپ کے ریلیجن ویلیوز سے بھی آتی ہیں, آپ کی نیچر ویلیوز سے بھی آتی ہیں, تو وہ پھر آپ کو تھوڑا جج کرتا ہے اس چیز پہ اور آپ کو بولتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا. اور جو آپ کا ایگو ہوتا ہے وہ ان دونوں میں نا بیلنس رکھتا ہے. تو میرا زندگی میں جو پہلے حساب تھا نا وہ تھا اٹ پہ بڑا میں فوکس کرتی تھی, اور جب میں کرتی تھی نا اس کے بعد پھر میرا سپر ایگو مجھے انتہائی گلٹ میں ڈال دیتا تھا, اور میں کہتی تھی یار یہ میں نے کیوں کر دیا. سو ایک میرے پہ ایک ٹائم آیا تھا جس میں میں نے بہت زیادہ نا میں نے کہا اچھا میری ریلیجیس ویلیوز کافی میری ایک مطلب پختہ ہیں کئی چیزوں میں, تو میں اپنے آپ کو بہت جج کرتی تھی. تو پھر میرا ایک اللہ تعالیٰ سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ میں جو ہوں نا اب یہ چیزیں نہیں کروں گی, اور یہ چیزیں میں ایسے کر دوں گی, صحیح کر دوں گی, سب کچھ اچھا کروں گی, اینڈ دین آئی وانٹ دس ریزلٹ. تو وہ میں نے خود ہی نا مطلب بات کر کے میں نے کہا مجھے ریزلٹ چاہیے. اب میں چھوٹی تھی, ایک آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو وہ جب میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے چیزیں کی اور مجھے جس ٹائم پہ ریزلٹ چاہیے تھا اس ٹائم پہ نہیں ملا, تو میری وہ ایک ناراضگی پیدا ہو گئی. لیکن وہ پھر آگے جا کے آف کورس when I got my faith back and I realized کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جس ٹائم پہ آپ سمجھ سکتے ہو اسی ٹائم پہ دکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. لیکن وردہ کو فون کر کے بھی کچھ بات چیت ہوتی ہے, یا وہ بولتی ہے دیکھو تم کہاں سے کہاں, ہماری ویڈیو کالز ہوتی ہیں, وہ کچھ بولتی رہتی ہے, ہماری ویڈیو کالز ہوتی ہیں. انفیکٹ وہ مجھے بڑا کہتی ہے تم نے جب سے انٹرویو دیا ہے مجھے لوگ انسٹاگرام پہ ڈھونڈ کے مجھے ڈھونڈ لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں, کہتے ہیں لیکن مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے because a lot of people do contact her for like spiritual reasons as well, and a lot of people contact me also, and I'm just like یار مطلب واو, مطلب لوگوں نے اتنا اس چیز کو ایکچولی سنا, انڈرسٹینڈ کیا اور نیگیٹیولی نہیں لیا. because when I gave that interview I was very scared later on کہ وہ بس اس وقت نکل گیا سب کچھ ایک فلو میں, بٹ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں, غلط انٹرپریٹیشن نہ ہو جائے. بڑی بہادر تھی یہ اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے یشما لوگ بولتے نہیں ہیں, بٹ خیر آپ کا بہت زیادہ شاید تھا, مجھے نہیں پتا کتنے ایکسٹریم لیول, بٹ مجھے لگتا ہے جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا نا اس سے ہر کوئی انسان کسی نہ کسی اسٹیج پہ گزر رہا ہوتا ہے کہ جو اتنی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں, تھوڑا غصہ ہو جاتے ہیں, تھوڑے کہتے ہیں میں 4 دن نماز نہیں پڑھوں گا, دین یو کم بیک ٹو اٹ. تو مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ ریلیٹ کر پائے, اور انہوں نے, اور پھر آپ نے سولوشن جو آپ کی دوست نے بتایا آپ نے کیا, وہ کتنا سمپل تھا, یو نو لائک اوکے لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, مے بی ہم دا ہول ایمان پارٹ. وہ میں ابھی بھی بہت لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ جب تک آپ ذکر نہیں کرو گے, آپ اپنے ایمان کو چارج نہیں کرو گے, فون چارج نہیں کرو گے تو وہ بھی بند ہو جائے گا یار. تو اگر مطلب دس از آور فیڈ, آپ چارج نہیں کرو گے تو آپ اسپرچولی آپ کی وہ چیز ایکٹیو ہوگی ہی نہیں. تو آپ کیسے پھر بول سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کم ہو رہا ہے, اسٹرانگ نہیں ہے, وہ میری بات نہیں سن رہے, یا جواب نہیں آ رہا, یا چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. اتنے آپ کے ارد گرد نیگیٹو انرجیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو یہ دعائیں چیزیں آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ان سے. اینڈ ایز یو ور سیئنگ اٹس اے لائف لانگ اسٹرگل نا, ابھی بھی یو وینٹ تھرو اٹ. میں بھی, میرے ساتھ تو مجھے لگتا ہے ہر دوسرے دن ہوتا ہے, میں کہتی ہوں یہ کیوں نہیں ہوا, ایسے کیوں نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ وہاں نہیں, بٹ آئی الحمد للہ آئی ہیو اے ویری فرم بلیف ناؤ کہ کچھ بھی جو بھی کچھ برا بھی ہو رہا ہے نا تو وہ میری کسی بہتری کے لیے ہی ہو رہا ہے. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہاں, وہ 2 ٹائپ کی آپ کے اوپر برائی ہوتی ہے نا, ایک آپ کے گناہ دھونے کے لیے ہوتی ہے اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے جو ایکچولی سزا ہوتی ہے, بٹ اس میں بھی آپ کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں طریقے سے ون سچویشن رکھی ہے آپ کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہم اسی سارے فیز کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو ریپ اپ کر کے پھر دوسری فیز پہ آئیں گے. ڈپریشن کافی زیادہ آپ نے فیس کی, اب کمپلیٹلی ریکور ہو گیا ہے؟ کیونکہ میرا سوال اس لیے کیونکہ آپ جس انڈسٹری میں ہیں مجھے لگتا ہے ادھر بہت اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ادھر بہت سے ناٹ جسٹ کہ انڈسٹری اٹ سیلف, ہو سکتا ہے کچھ فیکٹرز انڈسٹری کے بھی ہوں, کیریکٹرز کے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں, دے کوڈ بی ٹریگرز, رائٹ. سو ہاؤ ڈو یو ہینڈل, کیا ہوتا ہے آج کل, اینڈ فار اینی بڈی
who's gone through what you have, اس کے لیے جو اسی طرح کی سچویشن میں ہو کیا ایڈوائز کریں گی یا آپ کیا ریلیٹ وہ کر سکتے ہیں آپ سے؟ اچھا فرسٹلی تو میں بولوں گی کہ جس مجھے ایج میں ہوئی تھی آئی واز 20 اینڈ آئی ایم 27 ناؤ, سو دس از 7 years, اور ابھی بھی آف کورس ایک چیز چل رہی ہے. تب مجھے بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈپریشن کیا ہے. مجھے لگا تھا کہ میں بالکل شاید پاگل ہو گئی ہوں, اور وہ جو بچپن میں فلمس میں دیکھا تھا نا کہ اب آپ ایک مینٹل ازائلم میں ہو گئے, بال کٹے, تو مجھے لائک اس طرح کے میرے بارے میں خیالات آتے تھے کہ اب میرے ساتھ شاید یہ ہونے والا ہے. بٹ جب آپ کو the first time I went to a psychiatrist اور اس نے جب مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو آدھی انزائٹی میری وہیں پہ ختم ہو گئی تھی, بیکاز آئی گاٹ ٹو نو واٹ از ایکچولی ہیپننگ ود می. تو وہ ایک انفارمیشن کا ایکسیس ہونا نا بہت ضروری ہوتا ہے اگلے انسان کے پاس. میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کبھی بھی کوئی میرے پاس اگر آتا ہے یہ بات کرنے کے لیے, اینڈ آئی تھنک آج کل اٹس ویری کامن, ہر کسی کو ہم ہمارے ایج کے سے زیادہ آئی تھنک ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز اب اس دور میں ڈالی جا رہی ہیں. اتنا ایک فاسٹ دور ہے کہ ہر کسی کی مینٹل ہیلتھ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کولیپس ہو رہی ہوتی ہے. سو دس از وٹ آئی ٹرائی ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ یار جس طرح آپ کا دل ایک آرگن ہے, آپ کی کڈنی ایک آرگن ہے, آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ دل اس کے لیے دوائی لیتے ہو, کڈنی کے لیے دوائی لے لیتے ہو, آپ کا کوئی بھی آرگن خراب ہو تو یو ڈو گو آؤٹ اینڈ یو نو سیک ہیلپ فار اٹ. سملرلی یور برین از آلسو این آرگن. اس میں کوئی الگ بات نہیں ہے اگر وہ میل فنکشن کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے بھی آپ جاؤ, آپ ہیلپ لو اینڈ تھنگس ڈو گیٹ بیٹر. اور میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں شروع میں وین آئی واز ریکمینڈیڈ میڈیسنس تو میں نے 3 مہینے تک ریزسٹ کی تھی, یہی سوچ کے کہ نہیں گولیاں تو پاگل کھاتے ہیں, میں تو اگر ایک بار میں نے گولیاں کھانا شروع کر دیں تو مجھے تو زندگی بھر کے لیے شاید کھانی پڑیں گی. بٹ میری 3 مہینے تھیراپی ہوئی, اینڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا اوکے سو دیر از اے ڈفرینس. ایک ہوتی ہے آپ کے برین کے اندر پرابلم, اور ایک ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں پرابلم. جو آپ کے مائنڈ میں پرابلم ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے آپ کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہوں, وہ پھر بھی تھرو تھیراپی جو ہے کافی حد تک ٹریٹ ہو سکتی ہے. بٹ اف یو ایکچولی ہیو اے کیمیکل امبیلنس ان یور برین, یہی ورڈ یوز کرنے والی تھی, کیمیکل امبیلنس. اگر آپ کو ایکچوئل کیمیکل امبیلنس ہے آپ کے دماغ میں تو وہ دوائیاں آپ کو اس کے لیے لینا پھر ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھیراپی بھی لو تاکہ وہ ایک جو پروسیجر ہے وہ جلدی زیادہ ایک ریپڈ ہو سکے. سو آئی ریممبر کہ فرسٹ 3 months میں نے اس چیز کو نہیں کیا, میں تھیراپی میں جا رہی تھی, بٹ تھیراپی میں جا کے میں اس ٹائم کے لیے تو صحیح ہو جاتی تھی, بٹ جب میں گھر جاتی تھی تو وہ دوبارہ سے میرے ساتھ وہی خیالات, وہی چیزیں, وہی ایک ایموشنل اسٹیٹ. اور صرف ایموشنل اسٹیٹ نہیں ہوتا, فزیکل اسٹیٹ بھی ہوتا ہے. آپ کو اتنی بری ہیڈیکس ہوتی ہیں, آپ کو ایموشنل پینز ہوتی ہیں, آپ کو نوزیا ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتی ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو پھر آفٹر 3 months مجھے میری تھیراپسٹ نے بھی بولا, اس نے مجھے بڑا کنونس کیا, اور اس نے بولا کہ آپ ٹرائی کرو. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کہ میری فرسٹ دوائی, میں نے پہلی گولی کھائی تھی, اینڈ آئی could feel better. اور میرے دل سے نا دعائیں نکل رہی تھی for my psychiatrist, and I was like there is hope, now I can feel it. So this is what I would recommend everybody کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ things are getting out of control, there is no shame, there is no harm in seeking help. And کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کرونک ہو جاتی ہیں چیزیں, اس میں بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی مین یو کین, لوگوں کو بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جو کرونک ہوتے ہیں لیکن وہ مینیج ہو رہے ہوتے ہیں ود ٹائم, تو آپ اس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. لیکن انڈسٹری کا اس سے جب آپ انڈسٹری کا اس سے تعلق, انڈسٹری تو نہیں, ہر چیز کا ہی دیکھیں ہوتا ہے. آف کورس مجھے کبھی ڈراموں میں کیریکٹر سے ٹریگر ہوتا ہے, سوری آئی ایم کٹنگ, نہیں یا کیا, اور لیٹ می ریفریز, are you careful about taking certain I'll tell you. No, I'll tell you because I now have a lot of information because میں خود بھی psychology پڑھ رہی ہوں اور میں بہت ٹائم سے therapy میں بھی جا رہی ہوں. So I know my triggers and I know how to handle them and control them. تو میرے لیے ایزی ہے. میں کسی ایسے کے لیے کامنٹ نہیں کر سکتی جو تھیراپی پہ نہیں جا رہے ہیں, اور میں ان کو بولوں کہ آپ, اور میں ان کو بولوں کہ نہیں آپ تو اپنے ٹریگرز میں جا کے بیٹھ جائیں, تو وہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گی. اگر بٹ ٹو نو وٹ یور ٹریگرز آر از ویری امپورٹنٹ. وہ آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز ریکوری, بیکاز دین یو نو, جس طرح اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کو پتہ ہے نا مجھے میٹھا اوائڈ کرنا ہے, وہ میرا ٹریگر ہے, تو اس طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے یا مجھے انزائٹی ہو رہی ہے, پینک اٹیکس ہو رہے ہیں, تو وہ کس طرح کی سچویشن میں ہو رہے ہیں, کس طرح کے لوگوں سے بات کرنے سے ہو رہے ہیں, کس بات کی وجہ سے ہو رہے ہیں, کیا چیز دیکھ کے ہو رہے ہیں, تاکہ اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں بھی کر سکتے, اگر آپ انہیں اوائڈ نہیں کر سکتے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے ان کے ساتھ. یہ آپ کو تھیراپی میں سکھایا جاتا ہے, اینڈ اٹ اونلی میکس یور لائف ایزیئر. سو ورک وائز نہیں, آف کورس دیکھیں انسان ہوں, کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ ورک پریشر ہو تو میں بھی اسٹریس میں ہوں, اور کوئی ایسی میں نیگیٹو وائبس بہت جلدی کیچ کر لیتی ہوں. اگر میرے آنکھوں میں ایک دم سے کولڈنس آ جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے دوسرے بندے میری آنکھوں میں میرے ایکسپریشنز فوراً آ جاتے ہیں, آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں فوراً پتہ چل جائے کہ اوہ اس کہ کچھ
مسئلہ ہے. نیگیٹو وائب آ رہی ہے یشما تو کو. مجھے جو ہے اگر کچھ نیگیٹو کہیں سے لگے تو میں اس چیز سے تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں, میں اوور تھنک کرنا شروع کر دیتی ہوں, لیکن بکاز مجھے پتا ہے کہ اوور تھنکنگ از مائی ٹریگر, تو پھر میں کہتی ہوں, پھر میں اس اوور تھنکنگ کو نا پازیٹیو میں لے جاتی ہوں. میں اس انسان پھر آئی ٹرائی ٹو سینڈ پازیٹیو وائبس آؤٹ.